أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 56 تک کی آیات تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں جانب والے، اور یہ کیا ہوں گے بائیں جانب والے؟ فی سموم و حمیم، گرم ہوا میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، ایسا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ بے شک جتنے لوگ پہلے گزرے اور جو آگے آنے والے ہیں لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ سب جمع کیے جائیں گے ایک طے شدہ وقت میں، ایک طے شدہ دن کے اندر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ، اے وہ لوگو جو گمراہ ہو اور جھٹلانے والے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت کو، فمالئون منها البطون، اور اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر تم گرم پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتے ہیں، جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی میزبانی ہوگی قیامت کے دن۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک کی آیات ہیں۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے السابقون السابقون کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان پر آخرت میں اور جنت میں جو نعمتوں کی بارش ہوگی اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر ہے، یعنی اہل جنت کا، اور ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ بھی گزشتہ دروس کے اندر بیان کی گئیں۔ آج کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب الشمال یعنی جہنم والوں کا ذکر کیا، اور یہ جہنم والے جو لوگ ہیں یعنی کافر اور جہنم میں جانے والے، یہ عرش کے بائیں جانب بیٹھے ہوں گے، ان کو نامہ اعمال بائیں جانب سے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ منحوس لوگ ہوں گے، اور شمال نحوست کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 41 میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ بائیں جانب والے کیا ہوں گے، یہ بائیں جانب والے فی سموم وحمیم، گرم ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ سموم کہتے ہیں لو کو، گرم لو کو جو انسان کے چہرے کو جلا دے، اور حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو اہل جہنم ہیں یہ گرم لو کے اندر ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، اور یحموم کہتے ہیں کالے دھوئیں کو۔ اور جب دھواں پھیلتا ہے تو بعض اوقات وہ سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے، خاص طور پر جب دھواں کالے رنگ کا ہو تو سورج کی روشنی رک جاتی ہے، سایہ سا ہو جاتا ہے، لیکن وہ سایہ جو ہے خوفناک ہوتا ہے، آگ کا اور دھوئیں کا سایہ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، گیسیں اس کے اندر ہوتی ہیں، سانس اس سے رکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم کے لیے اسے ذکر کیا کہ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، یہ کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، یعنی ان کے چاروں طرف کالا دھواں چھایا ہوا ہوگا، لا بارد ولا کریم، اور وہ جو سایہ ہے کالے دھوئیں کا نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی عزت والا ہوگا، مفید ہوگا۔ کریم جو ہے وہ مفید کو بھی کہتے ہیں، عزت والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کالا دھواں ہوگا تو یہ کالا ہوگا، گیس والا ہوگا، اور سخت تکلیف دہ ہوگا، اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی عزت والی کوئی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا
کہ وظل من یحموم، کہ یہ گرم دھوئیں کے، کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، اور وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی عزت والا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے۔ مترف کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جس کو عیش میں مبتلا کر دیا گیا ہو، اور مترفین جمع کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج یہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو بڑی نعمتیں دی گئی تھیں، اور انہوں نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کے بجائے ناشکری کا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کیا، اس کے احکام کی نافرمانی بھی کی۔ تو فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بڑے گناہ کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے، یعنی صرف یہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے بلکہ گناہ پر اصرار تھا، اور ساری عمر گناہوں میں مبتلا رہے، کبھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور بڑے گناہ کے اوپر یہ اصرار کرتے رہے۔ اس بڑے گناہ سے کئی گناہ مراد ہو سکتے ہیں کہ کفر جو ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے، شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، قیامت کا انکار کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، حساب و کتاب کا انکار کرنا یا دوبارہ زندگی کا انکار کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجمل بات ارشاد فرمائی اور فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، عظیم گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ کفر کے عادی تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ روز قیامت کے بھی منکر تھے، بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مذاق اڑاتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، جیسے ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ قبر میں ان کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 47 میں ان کافروں کی بات ذکر کی گئی کہ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، آیت نمبر 48، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ پہلے آباء و اجداد کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ دیکھتے تھے کہ آباء و اجداد جو ہے وہ مٹی میں رل کر مٹی ہو گئے ہیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے اور قیامت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا
کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے جو پہلے آبا و اجداد ہیں وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آگے آیت نمبر 49 میں اور 50 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جتنے پہلے لوگ ہیں اور جتنے آگے آنے والے لوگ ہیں لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ سب جمع کیے جائیں گے ایک طے شدہ وقت پر اور متعین دن پر۔ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جتنے پہلے لوگ گزر گئے والآخرین اور جتنے آگے آنے والے ہیں لمجموعون سب کو جمع کیا جائے گا الی میقات ایک طے شدہ وقت پر یوم معلوم جو ایک متعین دن ہے، متعین دن ہے قیامت کا، وہ طے شدہ وقت ہے، اس متعین دن میں سب کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ایک جرثومے سے انسان کو پیدا کر دیا اور پہلی مرتبہ پیدا کیا اور ماں کے پیٹ کے اندر پورے انسان کی شکل دی، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر اس کو باہر نکالا، تو وہ اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی جرثومے سے جو اس انسان کے اندر ڈی این اے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں محفوظ ہے، عجب الذنب کی شکل میں محفوظ ہے، اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب کو مٹی کھا لیتی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا جز ایسا ہے کہ جو باقی رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، نہ پانی میں اور نہ مٹی میں، اور اسی سے شروع میں انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اب آپ اس کو آج کل کی زبان میں ڈی این اے کہہ لیں یا اور جو بھی لفظ دینا چاہیں، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عجب الذنب سے تعبیر فرمایا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا جز ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا چھوٹا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اسی سے انسان کو پہلے بھی پیدا کیا گیا ماں کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49-50 میں فرمایا کہ قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو پہلے لوگ گزر گئے اور جو آگے آنے والے ہیں لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ان سب کو جمع کیا جائے گا ایک طے شدہ وقت پر متعین دن میں۔ اب آگے آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ، اے وہ لوگوں جو گمراہ تھے اور جھٹلانے والے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی خطاب فرما رہے ہیں جہنمیوں کو، اور یہ خطاب حقیقت میں ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں آیت نمبر 51، 52، 53 میں ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ لوگوں اور جھٹلانے والو، بے شک تم لوگ لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور بھی ضرور کھاؤ گے زقوم جھاڑی کا درخت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دھمکی دے رہے ہیں اور کافروں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اب تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہو، قیامت کا انکار کر رہے ہو، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہو، لیکن اے گمراہ لوگو،
اور جھٹلانے والوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہیں زقوم جھاڑی کھانی پڑے گی، اور زقوم ایک کانٹوں والی جھاڑی ہے کہ جو زہریلی بھی ہوتی ہے، اور جانور بھی اس کے کھانے سے بچتے ہیں کیونکہ اس کے کھانے سے منہ پک جاتا ہے اور کانٹے ہی کانٹے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہ لوگو، جھٹلانے والو، یقیناً تم لوگ لآکلون من شجر من زقوم، ضرور بے ضرور کھاؤ گے زقوم جھاڑی کا درخت۔ زقوم کا ترجمہ سینڈ بھی کیا گیا ہے، ہندی زبان میں اس کو یا پرانی اردو میں سین کہتے تھے۔ اور آگے آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور تم اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، یعنی وہ کانٹوں والی جھاڑی ہوگی اور شدید بھوک کے عالم میں تمہیں وہ کھلائی جائے گی اور وہی تمہارے پیٹ کو چیرے گی، اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور تم اسی جھاڑی سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور اس جھاڑی کے اوپر تم کھولتا ہوا گرم پانی پیو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اس درخت کے اوپر تم پانی پیو گے کھولتا ہوا، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا، جلتا ہوا گرم پانی۔ تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اہل جہنم کی جو غذا ہوگی وہ جھاڑی ہوگی کانٹوں والی جو زہریلی ہوتی ہے، اور پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں کٹ جائیں گی۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور تم اس درخت کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیمِ، اور تم پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیمِ، اور تم پینے والے ہوگے جیسا کہ پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ شاربون، تم پینے والے ہوگے، شرب الہیم مفعول مطلق آ گیا کہ اس طرح پیو گے جیسا کہ پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ عربی میں ہیم کا لفظ اختیار فرمایا گیا اور یہ احیم کی جمع ہے، اور احیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور وہ اپنا منہ جو ہے وہ گرم پانی میں بھی ڈال دے کہ کسی طریقے سے میری پیاس بجھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سخت پیاسا اونٹ، اور پرانی اردو میں ہے تونسا ہوا اونٹ، تونس لگا ہوا اونٹ، یعنی سخت پیاسا اونٹ جس طرح پانی کے پیتا ہے اور ہر قسم کا پانی، گندا پانی بھی پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے تم یہ کھولتا ہوا پانی اپنی پیاس کی شدت کی وجہ سے پینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ فشاربون شرب الہیم، اور تم پیو گے جیسا کہ سخت پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں، سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ آخر میں آیت نمبر 56 میں فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ جہنمیوں کی میزبانی ہوگی، جہنمیوں کی مہمانی ہوگی انصاف والے دن۔ جب انصاف والا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور جہنم میں انہیں داخل کیا جائے گا، تو وہاں ان کی مہمانی اس جھاڑی سے، زہریلی کانٹوں والی جھاڑی سے اور کھولتے ہوئے پانی سے ان کی میزبانی اور مہمانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں السابقون السابقون میں شامل فرمائے، اصحاب الیمین میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الشمال میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے۔ آج کے درس میں اصحاب الشمال کا ذکر ہوا،
اور آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 تک کا بیان ہوا۔ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ بائیں جانب والے، اور کیا ہیں یہ بائیں جانب والے؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، گرم لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور کالے دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ وکانوا یقولون، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو پہلے لوگ ہیں، جو چلے گئے اور جو آنے والے ہیں، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ان سب کو جمع کیا جائے گا ایک طے شدہ وقت پر، متعین دن میں۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، اور پھر بے شک تم لوگ جو وہ لوگ جو گمراہ ہو اور جھٹلانے والے ہو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، ضرور بھی ضرور کھاؤ گے زقوم جھاڑی کے درخت کو، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور ان درختوں سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور اس درخت کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، اور اس طرح پیو گے جیسے پیاس لگی ہوئے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، اس طرح پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ اصحاب الشمال کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن، یہ جہنمیوں کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف والے دن، یعنی قیامت والے دن۔ اب یہاں آ کر آیت نمبر 56 تک کا بیان مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جس آدمی کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔